ادب اور ثقافت، فیض احمد فیض۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیں کہ وہ مہذب یا کلچر یافتہ ہے کہ نہیں، تو ہمیں عام طور سے اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ دینے میں کچھ زیادہ دقت پیش نہیں آتی۔ نہ ہم اپنے سے یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی پہلے یہ تو طے کر لو کہ کلچر ہے کیا چیز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کے ذہن میں شائستگی اور اخلاقی کا کوئی نہ کوئی معیار پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اسی معیار کے رعایت سے ہم کسی کے طور اطوار پرکھ لیتے ہیں، لیکن جب یہی سوال کسی قوم یا معاشرے کے بارے میں کیا جائے تو مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ قوموں کی تہذیب یا کلچر بہت سے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور جب ہم قوم، کلچر یا تہذیب کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس شیرازے کے سب اوراق اور ان اوراق کے سب رشتے بیک وقت ذہن میں رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات ہم کلچر سے محض روزمرہ رہن سہن اور طریقے زندگی مراد لیتے ہیں، بعض اوقات عقائد اور دین و مذہب، اور بعض اوقات محض فن ادب۔ لیکن یہ بات بہر صورت مسلم ہے کہ قومی تہذیب کے تعین میں ان اجزاء کا باہمی رشتہ، ان کی اہمیت یا غیر اہمیت، ان کی تقدیم و تاخیر کچھ بھی قائم کر لیجئے، انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور قومی تہذیب کو صحیح طور سے سمجھنے کے لیے ان کی مجموعی شکل و صورت ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس مجموعے کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ اول، وہ سب عقیدے، قدریں، افکار، تجربے، امنگیں یا آورش جنہیں کوئی انسانی گروہ یا برادری عزیز رکھتی ہے۔ دوم، وہ آداب، عادات، رسوم اور طور اطوار جو اس گروہ میں رائج اور مقبول ہوتے ہیں۔ سوم، وہ فنون مثلاً ادب، موسیقی، مصوری، عمارت گری اور دستکاری جن میں بھی باطنی تجربے، قدریں، عقائد، افکار اور ظاہری طور اطوار بہت ہی مرصع اور ترشی ہوئی صورت میں اظہار پاتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تہذیب یا کلچر کے یہ گونا گو مظاہر آپس میں یوں پیوست ہوتے ہیں کہ کوئی جز اپنے کل سے الگ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ معاشرت کے نظام سے اچھائی اور برائی اور سلیقے اور بدسلیقی کا معیار وضع ہوتا ہے۔ ان قدروں کے قبول یا عدم قبول سے نظام کی تعمیر یا تہذیب ہوتی ہے، اور ادب و فن کی صورت میں ان کی ترویج اور تشہیر۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ کسی مخصوص دور میں کسی مخصوص گروہ یا برادری کے جملہ مادی، روحانی اور فنی سرمایہ اور کمالات کو اس کا کلچر یا تہذیب کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سرمایہ میں ادب کا مقام اور اہمیت کیا ہے؟ یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کوئی صاحب جنہیں ہم مہذب کہتے ہیں اپنی تہذیب پیدائش کے وقت ساتھ نہیں لائے تھے، اس طرح قومی تہذیبیں بھی قوموں کے ساتھ کسی معین دن پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ناشائستگی سے شائستگی، انتشار سے ترتیب، پسماندگی سے ترقی، بدسلیقگی سے سلیقہ، کلچر، تہذیب، ثقافت اور ان کے ہم معنی الفاظ سب اسی اصلاحی عمل پر دلالت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی بھی عمل ازلی اور پیدائشی نہیں، ارادی اور اکتسابی ہوتا ہے۔ چنانچہ کلچر صرف ہوتا ہی نہیں، سنوارا اور بگاڑا بھی جاتا ہے، اور اس کے سنورنے میں اور بگاڑنے میں وہی عوامل شامل ہوتے ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یعنی معاشرتی زندگی کا نظام اور طور طریقے، حسن اور قبح کی جان پہچان اور سوچ سمجھ کے معیار، ادب و فن کی صورتیں اور ان کے اسالیب۔ سوال یہ ہے کہ اس عمل میں ادب کی اہمیت اور کیا حصہ ہے؟ تو یہ دو باتیں ہوئیں۔ اول، کسی کلچر کی واقعی صورت میں ادب کا مقام۔ دوم، کسی کلچر کے ارتقائی عمل میں ادب کی کارگزاری۔ اب پہلی بات لیجئے، لیکن پہلی بات سے پہلے ایک اور بات بھی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی تک یہ مغالطہ عام ہے کہ اگر شہر کے کسی عجائب خانے میں گندھارا کا کوئی بت رکھا ہو یا کسی نمائش میں چغتائی کی کوئی تصویر ٹنگی ہو تو وہ کلچر ہے، لیکن دیہات کے کسی گھر میں سجے ہوئے برتنوں، چنگیروں، پھلکاریوں اور پیڑوں، پلنگوں کا کلچر سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح غالب، میر، اقبال کے شعر کو ادب کہتے ہیں، لیکن مختلف بولیوں کی عوامی کہاوتیں، گیتوں، قصوں اور کہانیوں کو ادب نہیں کہتے۔
یہ بات صحیح قومی کلچر کسی شہر، گلی، محلے یا کسی چھوٹے سے طبقے یا گھرانے کی پسند یا ناپسند کو نہیں کہتے، سارے معاشرے کے اجتماعی ظاہر و باطن کو کہتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ماحول، تربیت اور دوسری آسائشوں یا عدم آسائش کے طفیل اس میں بہت سی اونچ نیچ، بہت سی ادنا اور ارفع، تراشیدہ اور نا تراشیدہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے ادب کلچر کا سب سے ہماگیر، سب سے نمائندہ، سب سے جامع جز ہے۔ کلچر کے باطنی اور نظریاتی پہلو پہ نظر ڈالیے تو مجموعی عقیدوں، قدروں، تجربوں اور امنگوں کا تعین اور تغیر سب سے زیادہ ادیب ہی کے نطق سے ہوتی ہے۔ وہی اس کی پریشان اور پوشیدہ صورتوں کو ترتیب اور اظہار کی صورت بخشتا ہے۔ لا شعور سے شعور، احساس سے ادراک، تصور سے تصویر تک کی منازل اسی کی مساعی سے طے ہوتی ہیں۔ کہاوتیں، ضرب المثل، گیت، قصے، کہانیاں، شلوک اور مناجتیں، رزمیے اور بزمیے، ان سب سے شاعر، قصہ گو اور نثر نگار نہ صرف اپنے ہم اثر، ہم قوموں کو ذہنی اور قلبی فرحت و انبساط کا سامان بہم پہنچاتا ہے، بلکہ اس وسیلے سے ان کے ضابطۂ قدر و اخلاق، ان کے مسلمہ آداب و قوانین، ان کے اصول و قواعد کی تعریف اور تشریح بھی کرتا ہے۔ کسی نہ کسی حد تک دوسرے فنون کے اہل کمال بھی یہی کام سر انجام دیتے ہیں۔ عمومی قدروں، عقیدوں اور آداب و اطوار کی جھلک مصور کے منہ قلم، موسیقار کے ساز اور رقاص کی جنبش اعضاء میں بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اظہار کے یہ سارے ذرائع ادب کے مقابلے میں مبہم اور محدود ہیں۔ ان کا انحصار بیشتر اشاریت اور رمزیت پہ ہوتا ہے، اور باطنی تصورات کے اظہار و تعین کے لیے انہیں وہ سہولتیں میسر نہیں جو الفاظ اور زبان کو حاصل ہیں۔ کلچر کے ظاہری اور عملی پہلو کو لیجئے تو اس کا بیان، اس کی مصوری اور اس کے عارضی مظاہر کو دوامی صورت میں منتقل کرنا بھی بیشتر ادیب ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہاں بھی مصور، سنگ تراش، معمار اور دستکار ادیب کا شریک کار ہوتا ہے، لیکن مصور کا کینوس، سنگ تراش کا مجسمہ، معمار کی عمارت اپنی مادی حدود و قیود پھلاگنے پر قادر نہیں، لیکن ادیب کے لفظ و معنی ان قیود سے آزاد ہیں۔ اگر اسے اپنے قلم پر قدرت ہے، اگر اس کی نظر بیدار اور اس کا مشاہدہ بصیر ہے، تو وہ ایک ہی گیت یا ایک ہی داستان میں 20 باغ دراغ، سینکڑوں پیکر اور ان گنت مناظر سجا سکتا ہے۔ اگر کلچر کے تیسرے یا فنی پہلو پر غور کیجیے تو ادیب کی کاوشیں اس کے اپنے مخصوص میدان اظہار کے علاوہ دوسرے فنون میں بھی متصرف دکھائی دیتی ہیں۔ وہی موسیقار کے لیے نغمہ تخلیق کرتا ہے، ایکٹر اور اداکار کے لیے ڈرامے اور ناٹک ایجاد کرتا ہے، خطاط و نقاش کے اظہار کمال کے لیے بنیادی مصالح مہیا کرتا ہے، اور پھر ان سب فنون کے لیے ناقد، شارح اور مفسر کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہمارے پہلے سوال سے متعلق تھا، یعنی کسی کلچر کی موجود اور مخصوص صورت میں ادب کی اہمیت کیا ہے، اور میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کلچر کی باطنی قدروں کی تعریف، اظہار اور تعین، اور اس کی ظاہری صورتوں کی تشکیل، بیان اور صورت گری بیشتر ادیب ہی کے ہاتھوں تکمیل پاتی ہے۔ ایسی ہی اہمیت ادب کو کلچر کے ارتقائی عمل میں بھی حاصل ہے۔ ہر ذی شعور ادیب اپنے ہم اثر کلچر کا محض ترجمان ہی نہیں ہوتا، ناقد بھی ہوتا ہے۔ وہ عمومی ذوق کی تفسیر اور تسکین ہی نہیں کرتا، اس کی تربیت بھی کرتا ہے۔ وہ خوبی اور برائی، حسن اور قباح کے عمومی معیار کی وضاحت ہی نہیں کرتا، اس معیار کی صحت اور نادرستی کا بھی جائزہ لیتا ہے۔ وہ اپنے مشاہدے اور گرد و پیش سے محض کسب علم ہی نہیں کرتا، تعلیم بھی دیتا ہے۔ اسی سبب سے جملہ اہل فن و ہنر کی صف میں ادیب کی حیثیت سب سے زیادہ معتبر ہی نہیں، سب سے زیادہ ذمہ دار بھی ہے۔ وہ بیک وقت اپنے کلچر کی تخلیق بھی ہوتا ہے اور خالق بھی، اس کی آیت بھی اور اس کا مفسر بھی، اپنی ہی ذات میں اپنے عہد کی تصویر بھی اور مصور بھی۔